اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ مختلف الملائکہ۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اصول الکرم، سلام ہو تجھ پر آل محمد کہ تم کرم کی بنیاد ہو۔ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل یعنی ہر چیز کی اساس اور بنیاد، ہر چیز کی اساس اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ مثال گھر کی اساس ہے، گھر کی بنیاد ہے۔ گھر کی اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو بارش اسے نقصان دے گی۔ اسی طرح اگر درخت بغیر جڑ کے ہو تو طوفان اسے، ہوا اسے کاٹ دے گی، ہوا اسے گرا دے گی۔ بس ضروری ہے کہ درخت کی جڑ مضبوط ہو، اصل مضبوط ہو، گھر کی اصل مضبوط ہو، تاکہ گھر آفات سے بچ سکے، طوفان سے، بارش سے۔ اسی طرح انسان جس زمین پہ، جس جہاں پہ میں رہ رہا ہے، اس کا ایک دشمن بھی ہے اس کے مقابلے میں۔ جہاں انسان سفر کر رہا ہے وہاں ایک، آپ مثال لے لیں، مثال ہے اس کی کہ آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے بھی آپ کے گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کے پیچھے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ بس انسان کو مضبوطی ہونی چاہیے، اس کی بنیاد یعنی اس کی تعلیم صحیح ہو، یعنی سیکھنا اس کا صحیح ہو۔ بس کون ہیں ایسی ہستیاں جو انسان کو مضبوط کریں؟ وہ ہیں محمد اور آل محمد۔ ٹھیک، کرم یعنی چیز اپنی انواع میں فضیلت والی ہو، نفیس ہو، برتر ہو، چیز اپنی انواع میں برتر اور فضیلت والی ہو۔ تبھی قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ربک الکریم، غنی کریم، نبی کریم، رسول کریم، ملک کریم، مقام کریم، اجر کریم، قرآن کریم۔ قرآن کریم یعنی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب، فضیلت والی کتاب، نفیس ترین کتاب قرآن کریم ہے۔ فرشتوں میں سے افضل ترین، نفیس ترین فرشتہ جناب جبرائیل ہیں، اور اوصیاء میں سے افضل ترین اوصیاء آل محمد ہیں۔ ٹھیک، اصول الکرم۔ اب خود یہ ائمہ علیہ السلام اصول ہیں شرافت اور کرامت تک پہنچانے میں۔ خود بھی وہ کرامت کے اصول بنے اور دوسروں کو بھی کرامت تک پہنچانے میں، دوسروں کو بھی کرامت تک پہنچانے میں یہ اصول ہیں۔ تبھی اب سوال یہ ہے کہ کرامت ملے کیسے، انسان کرامت تک پہنچے کیسے؟ ہم نے کہا ہے کہ کرامت انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان مظہر ارادہ خدا بن جائے، جب انسان مشیت ارادہ خدا بن جائے، تبھی زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہ جملہ آئے گا، عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ خدا کے کرامت والے بندے وہ ہیں جو اپنے ارادے کو مقدم نہیں رکھتے اور خدا کے حکم کو بجا لاتے جاتے ہیں۔ بس اپنے ارادے کو مقدم نہ رکھنا اور خدا کے حکم کو بجا لاتے جانا، مظہر ارادہ خدا بن جائے انسان، مظہر مشیت خدا بن جائے، تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں قلوبنا اویۃ لمشیت اللہ، ہمارے دل خداوند عالم کی مشیت کی جگہ ہیں، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ روایت ہے ان ذکر الخیر، بلکہ زیارت جامع کا ہے جملہ، ان ذکر الخیر، اگر خیر کا ذکر کیا جائے، کن تم اولہ، اے آل محمد تم خیر کی اول ہو۔ اس جہاں میں خیر تم ہی سے شروع ہوا، خیر کی اول ہو، وَأَصْلُهُ، اور تم ہی خیر کی بنیاد ہو، وَفَرْعُهُ، اور تم ہی خیر کی بنیاد ہو، فرع ہو، ہاں جی، وَمَعْدِنِهِ، اور تم ہی معدن ہو، تم ہی مأوا ہو، اور تم ہی منتہا ہو۔ بس خیر کا ٹھکانہ، خیر کی معدن اور خیر کی منتہا۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کو یہ جواب دیا کہ سب سے پہلے جو خلق کیا گیا وہ تیرے نبی کا نور تھا، پھر اس سے ہر خیر کو خلق کیا گیا۔ بس خیر کی ابتدا، بنیاد کون سی ہستیاں ہوئیں؟ محمد اور آل محمد۔ بس ہم نے
آج یہ سیکھا کہ خیر تواضع سے آئے گا، انکساری سے آئے گا. تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا آل محمد، بے شک ہم آل محمد نور کی کرنیں تھے، حول العرش، عرش کے گرد تھے. فامر اللہ بالتسبیح، بس سب سے پہلے تواضع کا اظہار کس نے کیا اس جہاں میں؟ سب سے پہلے اظہار تواضع محمد اور آل محمد نے کیا. جس نے سب سے پہلے اظہار تواضع کیا وہ اصول الکرم بنا، اس جہاں کے لیے اصول کرم بنا. تبھی فرماتے ہیں انا آل محمد، ہم آل محمد نور کی کرنیں تھے عرش کے گرد. خداوند عالم نے ہمیں تسبیح کا حکم دیا، ہم نے تسبیح کی، تواضع اختیار کیا، خدا کے مقابلے خشوع اختیار کیا. فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے سکھایا ملائکہ کو خدا کی تسبیح. ہماری تسبیح کی وجہ سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا. ثم هبطنا الى الارض، پھر خداوند عالم نے ہمیں زمین کی طرف بھیجا. فامرنا اللہ بالتسبیح، ہم نے زمین پہ خدا کی تسبیح کو بجا لایا، ہم خدا کی تسبیح کو زمین پہ بجا لائے. فسبحت اہل الارض، بس زمین والوں نے بھی تسبیح کرنا سیکھ لی ہم سے. انا لنحن الصادقون، ہم ہی وہ صادق ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر ہے. وانا لنحن المسبحون، اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. تسبیح کسے کہا جاتا ہے؟ تسبیح خدا کو عالم امکان کے عیب اور نقص سے پاک جاننا. انا لنحن الصادقون، ہم ہی سچے ہیں اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. بس تسبیح سے مراد کیا ہے؟ تسبیح سے مراد ہے کہ خداوند عالم کو پاک جاننا، خداوند عالم کو کمال تک لے جانا، عیب نہ بیان کرنا، خدا کو عیبوں سے جدا کرنا. کون سے عیب؟ جو عالم امکان کے ہیں. عالم امکانوں کے عیب سے خدا کو پاک جاننا. ٹھیک. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کرامت انسان کو ملتی کب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر انسان محض خالص بن جائے، محض خالص بن جائے خدا کی عبادت کرنے میں، خدا کی عبادت کرنے میں صرف خدا کے ہاں حاضر ہو اور کسی کے ہاں حاضر نہ ہو، خدا سے غائب ہو کے عبادت نہ کرے، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی رکن میں، کسی بھی موقع پہ عبادت میں، بس وہ کرامت والا بن جاتا. بس یہ کون سی ہستیاں تھیں جو لمحہ بھر خدا سے غافل نہیں ہوئی؟ یہاں تک کہ گردن پہ چاقو چلا، یہاں تک کہ تلوار چلی، ان کے گردن پہ تلوار چلی، یہاں تک کہ انہیں زہر دیا گیا، لیکن خدا کو اور وحدانیت کو نہیں بھولے. یہ ہستیاں ہیں محمد اور آل محمد. آپ کو ہر ایک امام میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ مشکل ترین موقع پہ بھی خدا کو نہیں بھولے، محض حاضر تھے خداوند عالم کے ہاں. جب انسان محض حاضر ہو جائے خداوند عالم کے ہاں، وہ اصول کرم بن جاتا ہے، اصول الکرم بن جاتا ہے. یہ تو تھے اصول کرم. اب انسان کریم کیسے بنے؟ بس محمد اور آل محمد اصول کرم ہیں. ہم نے کیا بننا ہے؟ کریم بننا ہے. کریم بننے کے لیے کریں کیا؟ سب سے پہلے خدا کے ہاں محض حاضر ہوں، عبادت میں خالص حاضر ہوں، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں. قرآن کریم نے کہا کہ انسان جب امانت کے بوجھ کو اٹھانے لگے تو سمجھو کہ وہ کریم ہوا. انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کیا امانت کو پہاڑوں پہ، زمین پہ، آسمان پہ. فابین، انہوں نے منع کر دیا. اشفقنا، ڈر گئے وہ. حملہ الانسان، اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے. بس انسان کرامت والا ہوا. لیکن بہت سارے لوگ اس امانت سے جدا ہوئے تو وہ ظالم اور کافر ہیں، وہ ظالم اور جاہل ہیں. بس انسان کرامت والا کب بنے؟ جب اس امانت کے بوجھ کو اٹھائے، اس کرامت کے بوجھ کو اٹھائے. اور یہ امانت کیا ہے؟ خلافت الہیہ ہے. یہ امانت کیا ہے؟ خداوند عالم کے ہاں 100% حاضر ہونا ہے. عبادت میں، اعمال میں انسان 100% حاضر رہے. تبھی قرآن کریم نے کہا ایاک نعبد، انسان میری عبادت میں آئے تو مکمل حاضر ہو کے عبادت کر.
مکمل حاضر ہو کے عبادت، غائب ہو کے عبادت نہ کرنا، بس غائب رہ کے عبادت کرنا. اگر بندہ غائب رہ کے خدا کی عبادت کرے تو یہ خدا کو پسند نہیں. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا قادۃ الامم، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد کہ تم امت کے قائد ہو، امتوں کے قائد ہو. امم جمع، قائد کی جمع ہے. قائد بتا چکے ہیں کہ ایسا رہبر جو اپنے ماننے والوں سے آگے چلے اور اپنے ماننے والوں کو اکٹھا لے کے چلے. بڑا ضروری ہے امت کے لیے کیا ہونا؟ امام کا ہونا. علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 35 میں، اگر خطبہ نمبر 34 میں، میرے خیال خطبہ نمبر 34 میں اگر آپ ایک جملے کو علی علیہ السلام کا اندازہ لگائیں کہ علی علیہ السلام کی مظلومیت تھی کہ علی علیہ السلام کا جن سے واسطہ پڑا وہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، علی علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانتے تھے. وہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، علی علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانتے تھے. ان پہ شبہات کا اثر ہوتا تھا، ان پہ باطل کا اثر ہوتا تھا. بس ضروری ہے کہ جب آپ قائد کے پیچھے چلیں تو باطل آپ پہ اثر انداز نہ ہو. یہ ایک مہم ترین نقطہ ہے. تبھی ہم امام کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر امام کے ساتھ بھی چلیں اور باطل بھی ہم پہ اثر انداز ہو، سمجھو ہماری کامیابی نہیں ہے، ہم امام کی مخالفت کریں گے. خطبہ نمبر 34 میں ایک جملہ فرمایا امام علی علیہ السلام نے کہ تمہاری مثال، یعنی علی علیہ السلام اپنے گروہ کو کہہ رہے ہیں، کوفے والوں کو کہہ رہے ہیں، تمہاری مثال اس اونٹ کے گروہ جیسی ہے جس کا چرواہا گم ہے، جس کا چرواہا گم ہے. اور جب چرواہا گم ہو گیا اور کوئی اور آتا ہے انہیں جمع کرنے کے لیے، ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف بکھر جاتے ہیں. بس ضروری ہے کہ قائد اپنی جب ذمہ داریاں نبھا لے تو امت نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. اسی خطبے میں، خطبہ نمبر 34 میں آخر میں اگر آپ دھیان دیں تو امام نے کہا کہ میرا تم پہ حق کیا ہے، تمہارا مجھ پہ حق کیا ہے. امام نے کہا کہ تمہارا مجھ پہ حق یہ ہے کہ میں تمہارے لیے امر بالمعروف کروں، نصیحت کروں، میں تمہارے لیے اقتصادی اور امنی مسائل کو حل کروں، میں تمہیں تعلیم دوں، میں تمہیں ادب سکھاؤں. یہ 4 جو حالات تھے امام نے، 4 حقوق جو تھے امت کے، 4 حقوق امام پہ یہ بتائے. تعلیم، ادب، اقتصاد اور امن، یہ آپس میں، اور اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسے نصیحت بھی کہیں گے آپ. اور امت کے کیا حقوق ہیں؟ اسی طرح امام کے کیا حقوق ہیں امت پہ؟ کہا کہ سب سے پہلے میری بیعت کو پورا کرنا ہے، سب سے پہلے میری بیعت کو پورا کرنا ہے. دوم، بیعت کے ساتھ ساتھ خالص ہونا ہے، حاضر میں بھی غائب میں بھی، حاضر اور غائب دونوں میں خالص رہنا ہے میرے. بس امام کے ساتھ خالص رہیے گا، چاہے آپ امام کے پاس حاضر ہوں چاہے امام کے پاس حاضر نہ ہوں، بس خالص رہنا ہے. اور ہر حکم کو قبول کرنا، جس کی طرف وہ بلائے اس کے لیے اجابت دینی ہے، یعنی قبول کرنا اب، اور اطاعت کرنی ہے ہر معاملے میں. یہ 4 حقوق امام کے امت پہ ہیں، یعنی امت پہ واجب ہے امام کی طرف سے کہ وہ بیعت کو پورا کرے، وہ خالص ہو غائب میں بھی حاضر میں بھی، اور وہ اجابت کرے اس کے بلانے پہ، اس کے بلانے کو قبول کرے اور ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرے. یہ 4 معاملے بس ضروری ہے کہ قائد کے ساتھ آپ کا ہونا بھی ہو. صرف نہ یہ نہ ہو کہ قائد کو ہم تنہا چھوڑ دیں، قائد آگے آگے چلے، ٹھیک، بس السلام. قائد ایسا رہبر جو امت سے آگے چلے اور اپنے ساتھ لے کے چلے، قرآن امت کو ساتھ لے کے چلے. قرآن نے بعض اوقات، یہ غور سے سنیے گا، قرآن نے بعض اوقات ایک شخص کو بھی امت ساز کہا ہے. ابراہیم کو، ان ابراہیم کان امتن
بے شک ابراہیم خود امت تھے یا امت ساز تھے، دونوں معنی لے سکتے، خود امت تھے یا امت ساز تھے، قانتاً للہ، خدا کی فرما برداری کی وجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جناب عبد المطلب کے بارے میں، یحشر عبد المطلب، قیامت کے دن جناب عبد المطلب کو اٹھایا جائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، امتا واحدہ، ایک امت کی شکل میں، علیہ سیم الانبیاء، اس کی پیشانی پہ انبیاء کی علامتیں ہوں گی، وہیبت الملوک، اور بادشاہوں جیسی ہیبت نمایاں ہوگی۔ انسان اگر خدا کی کرامت تک پہنچ جائے تو وہ قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قیادت کی صلاحیت جب رکھے تو وہ امت ساز بن جاتا ہے یا امت بن جاتا ہے۔ بس ان کے چہرے سے انبیاء کی علامت ظاہر ہوتی ہیں اور بادشاہوں جیسی ہیبت نمایاں ہے۔ بس قیادت الامم سے مراد کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی قیادت عمومی ہے، امم جمع ہے، عمومی ہے، ہر مادی اور معنوی چیز کو شامل ہے، ٹھیک؟ اب جی ہم ان کو قائد کن کن چیزوں میں مانیں؟ اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں۔ ذہن میں رکھیے گا ایسا کوئی عمل نہ اپنائیے گا جو ائمہ علیہ السلام سے سرزد نہیں ہوا، پھر آپ نے قائد نہیں مانا اسے، پھر انہیں آپ نے قائد نہیں مانا۔ ایسا عمل انجام دیں جو انہوں نے انجام دیا، ایسا عقیدہ اپنائیں جو ان کا عقیدہ تھا، ایسا اخلاق اپنائیں جو ان کا اخلاق تھا۔ بس پورا انسان مجسم ہو جائے ائمہ کے اخلاق، ائمہ کے اعمال اور ائمہ کے عقائد کا۔ جب ہم ان تین چیزوں میں کامیاب ہوئے ہم نے انہیں قائد مانا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی رہ گئی یعنی ہمارے ان کو قائد ماننے میں کوئی کمی ہے۔ بس تبھی محمد ابن عثمان عمروی کہتے ہیں، نائب امام ہیں، امام عصر کے، امام زمانہ کے، واللہ ان صاحب الامر یحضر الموسم کل سنہ، خدا کی قسم امام زمانہ ہر موسم میں یعنی ہر حج کے دنوں میں، ایام حج میں حج کرنے آتے ہیں۔ فیر الناس، بس وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کو پہچانتے ہیں، لیکن افسوس لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لوگ نہیں ان سے دیکھتے اور نہ ہی وہ پہچانتے۔ بس امام کی قیادت میں ہم حج انجام دیں، امام آتے ہیں کہ میری قیادت میں حج انجام دو۔ بس قیادت کے لیے خلوص مکمل حضور کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان اپنے عمل، عقیدے اور اخلاق کو کس کے ساتھ ملا لے؟ امام کے ساتھ ملا لے۔ دیکھیں کیسے نظر نہیں آتا حج میں امام۔ اصل میں ہمارے اعمال اور امام کے اعمال میں جب تفریق آ جائے امام ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ بس امام آتے ہیں کہ شیعو، اے میرے چاہنے والو، میری قیادت میں حج کرو، لیکن افسوس کہ ہم نہ انہیں دیکھتے ہیں نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، اگر نظر بھی آ جائے تو ہم انہیں پہچانتے نہیں۔ بس اس عالم امکان میں ہم نے عمل سیکھنا ہے، ہم نے عقیدہ سیکھنا ہے، ہم نے اخلاق سیکھنا ہے۔ کون سی ہستیاں ہیں جو ہمیں یہ سارا کچھ سکھائیں؟ محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اس کے بعد فرمایا السلام علیکم یا اولیاء النعم، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد کہ تم نعمتوں کے ولی ہو۔ ایک ہے نعمت، نعمت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں، اسبغ علیکم نعمتن، اس نے ظاہر کر دی، پوری کر دی تم پر نعمت ظاہری اور نعمت باطنی۔ نعمت ظاہری کیا ہے؟ ظاہری رزق ہے۔ نعمت باطنی کیا ہے؟ نبوت ہے، رسالت ہے اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یہاں کون سی نعمت کا ذکر ہے؟ اولیاء النعم، نعمت باطنی کا ذکر ہے۔ یا اولیاء النعم سے مراد نعمت باطنی ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ محمد اور آل محمد ولی النعمہ، یعنی کیا مطلب؟ انسان کو اس عالم امکان کو جو بھی نعمت ظاہری اور باطنی ملتی ہے انہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ خداوند عالم بندے تک جو نعمت پہنچاتا ہے وہ انہی کی وجہ سے پہنچاتا ہے۔
یہ وسیلہ ہیں کہ خداوند عالم ظاہری اور معنوی نعمت کو لوگوں تک پہنچائے. دونوں مراد لے سکتے ہیں. یا اولیاء نعم سے مراد نعمت باطنی ہے، یا یہ مراد ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہی سبب بنتی ہے کہ خدا بندے کو نعمت ظاہری اور نعمت باطنی دے. زیادہ شاید مراد نعمت باطنی ہو، ایمان انسان کا قوی ہو، معنویت کے لحاظ سے کیا ہو، قوی ہو. نعمت کا معنی کیا ہے؟ نعمت کی تعریف، انسان ایسی چیز جو انسان کی زندگی میں خوشگواری لے آئے، خوشی لے آئے، اسے نعمت کہا جاتا ہے. بیٹا آ جاتا ہے تو نعمت کہتے ہیں، تو خوشی آ جاتی ہے. اب بیٹی آ جاتی ہے تو پتہ نہیں خوشی آتی ہے یا کیا آتی ہے، وہ نہیں معلوم. ٹھیک، بیٹا آ جاتا ہے تو خوشی آ جاتی ہے، خوشگواری آ جاتی ہے کہ خدا نے نعمت دی ہے. بیٹا بھی نہیں یوز کرتے، نعمت کہتے ہیں کہ خدا نے نعمت دی ہے. ٹھیک. اب ائمہ علیہ السلام کی ولایت نعمت باطنی ہے، تبھی اس ولایت پہ ہی دین کی تکمیل ہوئی. ہاں جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دین تکمیل سے مراد کیا ہے؟ نہ کہ نعوذ باللہ دین ناقص تھا. اس مسئلے کو بھی حل کر لیں، دین ناقص نہیں تھا بلکہ کامل سے کامل تک پہنچا. دین کامل سے ناقص تک نہیں پہنچا. بس یہاں آ کے مشکل پیدا ہوتی اگر کامل سے ناقص تک یہ دین پہنچتا. دین ایک کامل سے دوسرے کامل تک پہنچا. تبھی اب زیارت جامعہ کبیرہ میں انشاءاللہ آئے گا، بکم ینزل الغیث، اے آل محمد تمہارے وسیلے ہی خداوند عالم بارش برساتا ہے. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، تمہاری وجہ سے ہی آل محمد خدا نے آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ زمین والوں پہ گر جائے مگر اس کی اجازت سے. بس کون ہے عمود اس آسمان کے؟ عمود کون ہے؟ محمد اور آل محمد. آل محمد اس جہاں کے کیا ہیں؟ عمود ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو زمین اور آسمان، زمین گر جاتا، زمین معذرت آسمان گر جاتا اور زمین پھٹ جاتی. بس اس جہاں کے عمود کون ہوئے؟ محمد اور آل محمد. دعائے عدیلہ میں ہے، امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے لیے آئی ہے، یہ جملے آئے ہیں، بے بقائہ بقیت الدنیا، اس کی بقا سے دنیا کا بقا ہے. بے بقائہ بقیت الدنیا، اس کی بقا سے دنیا کا بقا ہے. وبیمنہ رزق الورا، اور اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، اس کے وجود سے آسمان اور زمین کا ثبوت باقی ہے. بس کون ہیں، کون سی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نعمت ظاہری اور نعمت باطنی ملتی ہے؟ کن کے وجود سے، کن کے محترم وجود سے، پاکیزہ وجود سے یہ جہاں چل رہا ہے؟ محمد اور آل محمد. تبھی کہا بے بقائہ بقیت الدنیا، اس کی بقا سے دنیا باقی ہے، اس کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اس کے وجود سے آسمان اور زمین کا وجود ہے، باقی ہیں. اس کے بعد فرمایا عناصر الابرار و دعائم الاخیار. عناصر جمع ہے عنصر کی، عنصر اثر سے ہے، اثر چیز کا شیرہ نکالنا، چیز کا شیرہ نکالنا. عناصر الابرار، ابرار جمع ہے. بر کسے کہا جاتا ہے؟ ابرار کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کی نیکی میں وسعت آتی جائے اسے بر کہا جاتا ہے. ایک نیک ہے، ایک جب نیکی میں انسان کے وسعت آئے تو وہ بر بنتا ہے، ابرار بنتا ہے. بر صرف نیکی نہیں، نیکی میں وسعت آ جائے، نیکی میں اضافہ ہو انسان کی. اسے قرآن ایک اور چیز بھی کہتا ہے، صبر. صبر در عبادت. صبر در عبادت کیا ہے؟ کہ انسان کی آج کی عبادت اور کل کی عبادت میں تفریق ہو، فرق ہو. کل کی عبادت اور زیادہ بلندتر ہو، اعلیٰ تر ہو آج کی نسبت. صحیح. بس انسان کی عبادت، انسان کی نیکی، انسان کے ایمان، انسان کے اخلاق میں جب وہ وسعت آتی جائے تو وہ ابرار بنتے ہیں. کون سی ہستیاں ہیں جو انسان کی، جن کی معرفت حاصل ہو تو انسان ابرار میں شامل ہو جاتا ہے؟ محمد اور آل محمد.
بس ان ہستیوں کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم ابرار میں جگہ پائیں. ابرار کی صفات کیا ہیں؟ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں، بر یہ نہیں کہ تم صرف مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے خدا کی عبادت بجا لاؤ. یہ نہیں نیکی. نیکی کیا ہے دیکھیے گا، ولکن البر، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے. ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، پہلے ایمان ہو خدا پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، والملائکہ، اور فرشتوں پہ، والکتاب، اور کتاب پہ، والنبیین، نبیوں پہ ہو، سارے نبیوں پہ، وآت المال علی حبہ، اور خدا کی محبت میں خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، مانگنے والوں کو دیا جائے، قیدیوں کو دیا جائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا، سختی اور تنگی اور جنگ کے موقع پہ، تینوں صبر، سختی کے موقع پہ، تکلیف کے موقع پہ، جنگ کے موقع پہ. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں. بس سچ کیا ہے؟ سچ سے مراد کیا ہے؟ چیز جس ہدف کے لیے بنی ہے اس پہ پوری اترے. سچ یعنی بات نہیں، بلکہ سچ یعنی انسان کا قول اور انسان کا عمل باطنی عقیدے، صحیح عقیدے کے مطابق ہو. ہم صرف بات کو سچ کہتے ہیں نا، انسان کا عمل اگر سچا نہ ہو تو وہ سچا نہیں ہے. باتوں کے لحاظ سے ایک یہودی، ایک ہندو، ایک عیسائی بھی سچا ہوگا، خدا اسے جزا دے نہ. بس سچا صرف زبان سے نہیں ہونا، عمل سے بھی ہونا ہے. اور یہ بر، ابرار وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں باتوں میں بھی اور اعمال میں بھی. ٹھیک، بس چیز جس ہدف کے لیے بنی ہے اس پہ پوری اترے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سچا کہا جاتا ہے. پین کا ہدف یہ ہے کہ وہ لکھے، اگر پین لکھے نہ تو وہ سچا نہیں. اسی طرح انسان کا ہدف کیا ہے؟ قرب الہی. اگر وہ قرب الہی کو حاصل نہ کرے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر وہ قرب الہی کو حاصل نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے. اگر آپ آئیں اور قرآن میں کاذب کو دیکھیں تو قرآن نے کاذب اسے کہا ہے جو عملی لحاظ سے قاصر ہو، جو عملی لحاظ سے کوتاہ ہو. قرآن نے اسے کاذب کہا ہے. یہ غور سے آیات کو دیکھیے گا آپ. جو تحریف کرتے تھے، جو اعمال کو بجا نہیں لاتے تھے، قرآن نے اسے کاذب کہا ہے. بس مہم ترین چیز قول نہیں، مہم ترین چیز عمل ہے. اس کے بعد قول بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قول کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ. آپ کا قول کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ عمل میں. اور آخری بات جو یہ بھی سن لیں کہ انسان کا قول اور عمل انسان کے ایمان سے جدا نہیں. کبھی آپ کے ایمان کو عمل بھی کہا جائے گا، کبھی آپ کے عمل قول کو ایمان بھی کہا جائے گا. یہ لازم اور ملزوم ہے. یہ لازم اور ملزوم ہے. بلکہ روایات میں بھی ہیں کہ زبان کا ایمان اور ہے. زبان جو بولتی ہے وہ بولتی ہے، عمل کرتی ہے. زبان کا ایمان اور ہے، دل کا ایمان اور ہے. امام فرماتے ہیں کہ عمل یا ایمان پورے کا پورا عمل ہے اور عمل پورے کا پورا ایمان. ایمان پورے کا پورا عمل ہے اور عمل پورے کا پورا ایمان ہے. بس اور جزا کس بنا پہ ملے گی انسان کو؟ ایمان کی بنا پہ. کسی نے سوال کیا کہ کسی کو عمر اتنی نہیں ملی، خدا نے اسے اتنی عمر نہیں دی، اس کے ساتھ آیا ظلم ہوا؟ اور ہمیں عمر زیادہ ملی، ہم نے اعمال زیادہ انجام دیے. ہاں جی، جب معیار عمل ہے ہی نہیں، معیار جزا ملنے میں ایمان ہے تو کوئی. آپ دیکھ لیں کہ جناب حر کی کتنی زندگی اعمالی لحاظ سے، لیکن ایمانی لحاظ سے تھوڑی سی زندگی دیکھیں، عمل تھوڑا سا انجام دیا
لیکن ایمان غالب ہو گیا کس پہ؟ عمل پہ. ابو شاسا تیر انداز تھے جو یزیدی لشکر سے آئے کس کے پاس؟ امام کے پاس. انہوں نے تیر مارے، میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ 5 تیر میرے خطا ہوئے، باقی سارے ہدف پہ لگے. یہ لوگ اگر ان کا عمل شمار کرنا چاہیں گے تو آپ کو 1 دن کا 2 دن کے اعمال نظر آئیں گے، ایسے ہی نا. لیکن کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ اس انسان نے فوراً ترقی کی، فوراً وہ عالم بالا تک پہنچا؟ ایمان. بس ہمارا عمل، یعنی عمل کا کردار کیا ہے؟ یہ جو خدا تک ایمان پہنچتا ہے اس میں عمل کا بڑا اہم کردار ہے. عمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیب اس کی طرف بلند ہوتا ہے اور عمل صالح سے بلند کرتا ہے. بس ضروری ہے کہ یہ لازم اور ملزوم ساتھ ہوں. پانی اس وقت کہیں گے جب وہ گیلا ہو، گیلا ہی نہ ہو تو پانی نہیں کہیں گے. عمل اس وقت کہیں گے جب ایمان ہو، اسی طرح ایمان اس وقت کہیں گے جب عمل ہو. بس ان دونوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور کون سی ہستیاں ہیں جن کے اعمال کو ہم دیکھیں، جن کی اعمال کو، جن کے ایمان کو دیکھ کے ہم نیک بنے؟ عناصر الابرار کون سی ہستیاں ہیں؟ شیرہ ابرار کون سی ہستیاں ہیں؟ محمد اور آل محمد. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.